اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ رمضان المبارک 1444 ہجری، تفسیر قرآن، جس سلسلے کا آغاز پہلی ماہ رمضان المبارک کو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے جس کا آغاز ہوا، اور دوسری مجلس سورہ البقرہ کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اسی سلسلے کی تیسری مجلس تفسیر سورۃ آل عمران آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ سورہ نساء، المائدہ، الانعام اور سورہ اعراف سے سورہ انفال، التوبہ، الیونس، الہود اور سورہ یوسف سے ہوتا ہوا سورہ رعد اور سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور النحل سے سورہ بنی اسرائیل، سورہ الکہف، المریم، الطٰہٰ اور سورہ الانبیاء سے ہوتا ہوا سورہ حج، المومن، النور، الفرقان، الشعراء اور النمل سے یہ سلسلہ سورہ القصص پر وقف ہو جائے گا، اور اس کے بعد بشرط زندگی قرآن کے باقی 114 سورے جو رہ جائیں گے ان کو ہم 5 سال میں کامل کریں گے۔ اس کے ساتھ روزے کی اہمیت پر بھی میں آپ کو قول معصوم سے کچھ احادیث پیش کرتی رہوں گی۔ نزول قرآن اور تفسیر قرآن تقریباً ہم عہد ہیں۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بیان قرآن، تعلیم قرآن کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کی ہے۔ سورہ قیامت میں یہ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے کہ قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور 2 مرتبہ سورہ نمل میں یہی ذمہ داری قرآن مجید کے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری قرار پائی، اور دنیا کی پہلی تفسیر جو بیان کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بیان کی۔ اور کسی بھی آیہ مبارک کے سلسلے میں حتمی اور آخری تفسیر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہے۔ تاریخ قرآن میں صحابہ کرام نے مختلف آیات کے معنی اور مطالب آپ سے دریافت کیے اور دریافت کرتے ہوئے نظر آئے، اور آپ نے ان کے تمام جوابات مرحمت فرمائے۔ اور ذہن انسانی ایسا متحرک ہے کہ جو مقرر اور تدبر کے نئے گوشوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہران نئے سوالات جو ہیں وہ انسانی ذہن میں اجاگر ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ نے بھی ایسے انسانوں کے لیے ان تمام اٹھائے جانے والے سوالات کے لیے انتظام فرمایا، یہ کہہ کر کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اور تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ اور اسی حدیث میں کم سے مراد پوری امت ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، پوری امت سے کہا کہ تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری عطرت اور میرے اہل بیت۔ تم میں کتاب اور عطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی تم کتاب اور عطرت سے متمسک رہنا، اور مفسر کی حیثیت سے امت میں چھوڑا عطرت اہل بیت کو۔ اور امیر المؤمنین نے فرمایا کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کی تعویل و تفسیر رسول اللہ نے مجھے نہ بتائی ہو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس کی تعویل، تنزیل اور تفسیر مجھے رسول اللہ نے نہ بتائی ہو۔ یہ حدیث ہمیں سمجھانے کے لیے
کافی ہے کہ تفسیر معصومین جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے. اور اسی کے ذیل میں قرآن کے لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی دعا ضرور مستجاب ہوگی اور وہ فوراً دعا قبول ہوگی. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن نور کے چراغ ہیں، قرآن میں جو صورتیں ہیں وہ نور کے چراغ ہیں اور سینوں کے لیے شفا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے قرآن کے لیے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت بھی نماز میں تلاوت کرے گا تو اس کے ہر حرف کے بدلے میں اس کو 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. لیکن اگر نماز کے علاوہ کسی اور جگہ بھی پڑھے تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی. یعنی الف کے بدلے میں 10 نیکی، پھر لام کے بدلے میں 10 نیکی اور میم کے بدلے میں 10 نیکی. اسی طرح اگر یہی آیات ہم قرآن کی دوران نماز تلاوت کریں تو 100 نیکی ایک ایک حرف کے بدلے میں. اور اگر قرآن خود نہ پڑھے بلکہ فقط ہر حرف کے بدلے میں اسے ایک نیکی ملے گی. اور رات کے وقت قرآن ختم کرے تو صبح تک ملائکہ اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اور پھر امام نے فرمایا کہ اگر دن میں ختم کرے تو رات ہونے تک حفاظت کرنے والے فرشتے اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور زمین و آسمان میں اس کے لیے خیر اور بھلائی ہوگی. یہ ہے قرآن پڑھنے کے فضائل جو میں نے آپ کے سامنے قول معصوم سے اور حدیث معصوم سے پیش کیا. میں آپ کے سامنے ماہ رمضان المبارک سے متعلق امام علی زین العابدین علیہ السلام ابن امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کروں گی کہ مولا کے ایک صحابی ہیں زہری، مولا کے پاس تشریف لائے. مولا نے پوچھا زہری کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا مسجد سے آ رہا ہوں. مولا نے پوچھا مسجد میں کیا ہو رہا تھا؟ تو زہری نے کہا مولا وہاں پر روزے سے متعلق ایک تبادلہ خیال ہو رہا تھا جس پر تمام لوگ اس بات پر جمع ہو گئے، متفق ہو گئے کہ ماہ رمضان کے علاوہ کوئی روزے واجب نہیں ہیں. تو امام علی زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جیسا کہتے ہو ایسا نہیں ہے. روزے کی 40 قسمیں ہیں اور روزے کی 10 قسمیں واجب ہیں. امام فرماتے ہیں جیسے ماہ رمضان کا روزہ واجب ہے. کیسے؟ امام نے فرمایا کہ صوم واجب تو پورے رمضان کا روزہ ہے، پے در پے 2 ماہ کے روزے اس شخص کے لیے جو جان بوجھ کر ایک روزہ ماہ رمضان کا چھوڑے یا توڑے. جو جان بوجھ کر ماہ رمضان المبارک کا روزہ توڑے، پے در پے 2 ماہ کے روزے اس شخص کے لیے واجب ہیں. پھر مولا نے فرمایا پے 2 ماہ کے روزے کفارہ زہار ہیں. اگر اپنی زوجہ کو ماں کہہ دیا تب بھی لگاتار 2 ماہ کے روزے ہیں. اور قتل خطا میں 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنا واجب ہے. اگر قتل خطا یعنی غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا واجب ہے. اور پھر قسم کے کفارے میں 3 دن روزہ رکھنا واجب ہے. اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھائے تو پھر لگاتار 3 روزے رکھے. اور اگر تم حلف اٹھا کر بات کو پوری نہ کرو، اپنے قول کو پورا نہ کر سکو تو 3 دن تک روزہ رکھنا واجب ہے. یہ واجب روزے ہیں 10 قسم کے جو مولا نے بتائے ہیں. اور پھر مولا نے فرمایا نظر مانی ہو تو پھر اس کا روزہ رکھنا واجب ہے. اگر نظر مان لی کہ میں روزہ رکھوں گا تو لازمی واجب ہے وہ روزہ رکھنا. اور اعتکاف کا روزہ واجب ہے، لیکن وہ روزے نہیں جن کا رکھنا حرام ہے. مولا نے کہا وہ روزے واجب نہیں ہیں جن کا رکھنا حرام ہے. وہ کون سے ہیں؟ یوم فطر، عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. یوم اضحیٰ، عید قربان کا روزہ رکھنا حرام ہے. اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحج کا روزہ رکھنا حرام ہے. پھر مولا نے فرمایا یوم شک کا روزہ، اس کا روزہ تو ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے اور اس سے منع بھی کیا گیا ہے کہ یوم شک کے شک ہو کہ چاند ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اس لیے مولا نے کہا
کہ شعبان کے آخری تاریخوں سے ہی روزے رکھنا شروع کر دو۔ اس کے علاوہ مولا نے فرمایا کہ صوم وصال حرام ہے۔ اگر کوئی شخص نیت کرے کہ وہ ایک دن اور ایک رات سحر ملا کر روزہ رکھے، وہ نہیں رکھنا، وہ بھی منع ہے۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ وہ والا روزہ جو خاموشی کا ہے، پھر فرمایا کسی گناہ کے لیے نظر کی جائے کہ اگر یہ نیت کی جائے کہ یہ گناہ میں کروں گا تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور مولا نے فرمایا کہ پورے 365 دن کا روزہ نہیں رکھنا، پورے سال کا روزہ رکھنا بھی نہیں ہے۔ اس میں وہ دن آ جائیں گے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، پورے سال روزے نہیں رکھنے لگاتار۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے لیے ماہ شوال کے 6 دن کے روزے رکھو، یوم عرفہ، اور آپ کو اختیار ہے، آپ نے رکھنا ہے تو رکھو، نہیں رکھنے تو نہ رکھو۔ اس کے علاوہ وہ صوم یعنی وہ مستحب روزے جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر رکھے وہ نہیں رکھنے، اپنے شوہر کی اجازت سے مستحب روزہ رکھے۔ اور غلام اپنے مالک کے اذن کے بغیر مستحب روزہ نہیں رکھے گا۔ مستحب روزے کے لیے مولا نے فرمایا، اور پھر مولا نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میزبان کی اجازت کے بغیر مہمان مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اپنے میزبان سے پوچھ کر، اگر کہیں مہمان بن کر گئے ہیں، اگر کوئی شخص کسی قوم کا بھی مہمان ہے تو وہ ان کی مرضی کے بغیر مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ سفر و مرض میں روزہ نہیں رکھنا، اور وہ گروہ جو کہتا ہے کہ سفر اور مرض میں ہم روزہ رکھیں گے تو وہ غلط ہیں۔ مولا نے فرمایا دونوں حالت میں روزہ نہ رکھیں، اور ان حالتوں میں اگر روزہ رکھا تو بھی اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اگر کسی نے زبردستی سفر میں اور بیماری میں روزہ رکھا تو بھی وہ اس کی قضا رکھے گا۔ اور یہ اللہ کا ارشاد ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور میں اب اپنے عنوان کی طرف آؤں گی، جو میرا عنوان ہے سورۃ آل عمران کی تفسیر، جس کے خواص اور موضوعات پہلے میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ اس سورت میں پروردگار عالم نے کن کن امور کی تعلیم فرمائی ہے، جس میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ اپنی توحید اور اپنے علاوہ معبودوں کا باطل ہونا، جو اللہ کے سوا معبود ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، اس کا بیان آل عمران میں ہے۔ اور پھر کتب سابقہ توریت اور انجیل کی تصدیق، ائمہ معصومین علیہ السلام کا علم، خصوصاً علم قرآن میں اعلیٰ درجے پر فائز ہونا، سورہ آل عمران میں ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گی۔ جنگ بدر اور خداوند عالم کا عدل اور اسلام کی حقیقت، دوسرے مذاہب کا ابطلان، قتل انبیاء کی سزا، خدا ہی کا اصل مالک ہونا، وہ جسے چاہے سلطنت دے، اس کا بیان بھی سورہ آل عمران میں ہے۔ اور جسے چاہے اللہ فقیر بنائے، تقیے کا حکم بھی سورہ آل عمران میں نازل ہوا۔ رسول کی اطاعت کا واجب ہونا، جناب مریم، جناب یحییٰ اور عیسیٰ کا قصہ سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ان کی نبوت کی تصدیق، نجران کے نصارہ سے مباہلے کا واقعہ سورہ آل عمران میں ہے۔ حضرت علی کا نفس رسول اور حضرت حسنین کا ابن رسول ہونا سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے واضح کیا ہے۔ یہود و نصارہ کی اخلاقی حالت، خیرات کی ترغیب، خانہ کعبہ کی فضیلت سورہ آل عمران میں بیان ہوئی، اور اس امت کی تعریف کے قیامت کے تذکرے، کفار کے ساتھ برتاؤ، جنگ احد، موت کی حقیقت اور مومن کی تعریف سورہ آل عمران میں نازل ہوئی۔ کہ اس کی 32 نمبر آیت میں آل عمران کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے، اور توریت میں اس کو سورۃ طیبہ کہا گیا ہے۔ اور اس کی ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ 88واں سورہ ہے جو مدینۃ المنورہ میں نازل ہوا، لیکن جمع کرنے کے لحاظ سے یہ تیسرا سورہ ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ آیات جو ہیں وہ نجران کے عیسائی نمائندوں کے بارے میں ہیں، کہ جس کے بعد واقعہ مباہلہ پیش آیا، جنہیں اسلام کے بارے میں تحقیق کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا۔ وہ 60 افراد تھے، ان میں سے
14 نجران کے اشراف معززین شمار ہوتے تھے 60 میں سے، ان میں سے 3 سردار تھے، اور وہاں کے عیسائی اپنے کاموں اور مشکلات میں انہی 3 سے رجوع کرتے تھے۔ ان میں سے ایک عاقب تھا جسے عبد المسیح کہتے ہیں، یہ اپنی قوم کا امیر رئیس بھی تھا۔ اس کی قوم کبھی اس کے نظریے اور رائے کی مخالفت نہیں کرتی تھی۔ دوسرے کا نام سید، اور اسے اب ہم بھی کہتے تھے، یہ خاطر تواضع اور سفر کے انتظامی امور کی سرپرستی کرتا تھا اور عیسائیوں کے لیے بہت قابل اعتماد تھا۔ اور تیسرا شخص ابو الحارثہ تھا جو عالم تھا اور نہایت بااثر تھا۔ عیسائیوں نے اس کے نام پر کئی گرجے بھی بنا رکھے تھے۔ ان کو تمام مذہبی مسیحی کتب یاد تھیں۔ اسلام کی تحقیق کرنے کے لیے یہ مدینہ آئے تھے۔ 60 افراد کا یہ گروہ زرق برق لباس میں مدینہ آیا، مسجد نبوی میں پہنچا۔ اس وقت نبی اکرم مسلمانوں کے ہمراہ نماز عصر ادا فرما چکے تھے۔ جب وہ مسجد میں پہنچے تو ان کی نماز کا وقت تھا۔ انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق ناقوس بجایا، عیسائیوں نے ناقوس بجایا اور مشرق کی طرف رخ کر کے نماز میں مشغول ہو گئے۔ عیسائی جو آئے تھے پادری 60 لوگ، کچھ اصحاب نے انہیں روکنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں فرمایا تم ان سے سروکار نہ رکھو۔ نماز کے بعد عاقب اور سید نبی اکرم کی خدمت میں آئے اور آپ سے گفتگو کرنے لگے۔ آپ نے انہیں دین اسلام قبول کرنے اور بارگاہ خداوندی میں سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دی۔ عاقب اور سید کہنے لگے ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں اور بارگاہ الہی میں سر تسلیم خم بھی کرتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تم کس طرح دین حق پر ہو جبکہ تمہارے اعمال بتاتے ہیں کہ تم خدا کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، کیونکہ تم خدا کے بیٹے کے قائل ہو اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو، صلیب کی پوجا اور پرستش کرتے ہو اور خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، جبکہ یہ سب امور حرام ہیں اور دین حق کے خلاف ہیں۔ عاقب اور سید نے کہا اگر حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ ہر بیٹا باپ سے ہی شباہت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا نہیں کہ ہمارا خدا ہر چیز پر محیط ہے، قیوم ہے اور وہ موجودات کو روزی دیتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ میں یہ اوصاف تھے؟ کیا حضرت عیسیٰ بھی سب کو روزی دیتے تھے اور سب کو پالتے تھے اور ذمہ داری لی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہیں؟ رسول اللہ نے دلیل پیش کی کیا تم جانتے ہو زمین و آسمان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے؟ کہنے لگے ہاں ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ حضرت عیسیٰ کو خدا نے بتایا تھا کیا وہ اس کے علاوہ کسی چیز کو جانتے تھے؟ کیا حضرت عیسیٰ کو بھی پوری کائنات کا علم تھا؟ وہ بولے نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو ہمارا خداوند ہی ہے جس نے شکم مادر میں حضرت عیسیٰ جیسا چاہا ویسا ہی بنا دیا، اس کی مشیت ہے، مشیت الہی ہے کہ وہ بن باپ کے بیٹے کو پیدا کر سکتا ہے۔ کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں کہ عیسیٰ کو ان کی والدہ باقی بچوں کی طرح جسم نے اٹھایا؟ آپ نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ آپ نے دلائل پیش کیا اور اس کے بعد پوچھا بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کس طرح پھر خدا کے بیٹے ہوئے؟ کیا اس کی یہ کوئی خدا سے شبہات رکھتے ہیں؟ گفتگو یہاں تک پہنچی، سب خاموش ہو گئے اور اسی صورت سورہ آل عمران کی 80 آیات جو ہیں وہ اس کے بعد تمام آیات جو ہیں وہ مباہلے پر نازل ہوئیں۔ میں آگے پیش کروں گی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اس کے فضائل یہ ہیں کہ اگر کوئی سورہ آل عمران کو، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ اور جناب یحییٰ کی ولادت کا تذکرہ ہے، تو کوئی سورہ آل عمران کو پانی میں پیے تو وہ صاحب اولاد ہو جائے، اس کو فرزند عطا ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر باغ میں جہاں پر پھل اگتے ہوں، بالخصوص اگر کسی زراعت والے باغ میں سورہ آل عمران کا نقش یا سورہ آل عمران کو لکھ کر لٹکا دیا جائے تو اس کے پھل کبھی بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ یعنی جیسے آندھی آتی ہے اور گر جاتے ہیں پھل، نقصان ہو جاتا ہے باغوں والوں کو، وہ نہیں ہوگا، اور پھر پھل وہاں کا ضائع نہیں ہوگا، باغ جو ہے وہ زیادہ پھلے گا۔
اور پھر جو شخص بھی جمعے کے روز سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور فرشتے اس پر درود پڑھیں گے اور میدان محشر میں اس کے سر کے اوپر ایک سائبان ہوگا۔ جو شخص بھی سورہ آل عمران اور سورۃ بقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی کچھ مزید تفسیر پیش کروں گی۔ میں نے آپ کو واقعہ مباہلہ میں سے کچھ دلائل پیش کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید پر ان نجران سے آئے ہوئے عیسائیوں کے سامنے پیش کیے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے سورت کی کچھ ابتدائی آیات کی تلاوت پیش کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیۃ اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخری متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یتذکر الا اولو الالباب۔ اور اس کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان الرحیم ہے۔ الف لام میم، اللہ وہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ زندہ جاوید اور نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس نے توریت اور انجیل اتاری۔ اللہ نے توریت اور انجیل اتاری، اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اس نے وہ کتاب اتاری ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ بھی دینے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہی تو ہے جو رحم مادر میں تمہاری تصویریں اس طرح سے چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ غالب اور صاحب حکمت ہے، اور وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی۔ کتاب کی کچھ آیات محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، محکم آیات اصل کتاب ہیں، اور دوسری متشابہ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی اور فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کو معلوم ہے، اور انہیں معلوم ہے جو علم میں پختہ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ یہ سب کی سب محکم اور متشابہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور دانش مند افراد کے علاوہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجینہ پیدا ہونے دینا، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ میں نے آپ کو
اس کی 9 آیات، ابتدائی 9 آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنائے۔ تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گی انہی آیات کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث پیش کی کہ سورہ آل عمران کے آغاز میں جو الف لام میم ہے، اس کا معنی ہے ان اللہ المجید، میں صاحب عزت ہوں، یعنی اللہ صاحب عزت ہے۔ اور انہی آیات میں جو لفظ فرقان آیا ہے قرآن مجید کے لیے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آیات مختلف اوقات میں نازل ہوئیں، ان کے نزول کے وقت میں فرق پایا جاتا ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو مختلف اوقات میں نازل ہوئیں، اس میں فرق کی وجہ سے فرقان کہا، جبکہ توریت، زبور اور انجیل جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی نازل ہوئیں۔ فرقان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ نازل ہوئیں، باری باری نازل ہوئیں، اور توریت، زبور اور انجیل میں جو آیات ہیں وہ ایک ساتھ ہی نازل ہوئیں، اسی لیے قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اور پھر حدیث معصوم ہے کہ فرقان کے ذریعے سے اللہ نے اپنے حلال و حرام کے فرق کو بھی ظاہر کیا، اور قرآن کے ذریعے سے اس نے اپنی شریعت کے احکامات کو واضح کیا۔ اور پھر قرآن جو ہے وہ حق و باطل، نور و ظلمت، حلال و حرام اور ہدایت اور گمراہی کا فرق بیان کرتا ہے، اسی لیے اس کا لقب فرقان ہے۔ پھر حدیث معصوم ہے کہ قرآن ساری کتاب کا نام ہے، اور فرقان اس کے محکم اور واجب العمل کے حصے کا نام ہے، اس لیے قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ پورا قرآن ماہ رمضان میں بیت المعمور پر ایک ساتھ اتارا گیا، اور پھر 20 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا زمین پر نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا الگ الگ، اس لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مصحف ابراہیم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مصحف نازل ہوا، وہی بھی ماہ رمضان کی چاند رات کو نازل ہوئے، تمام مصحف ایک ساتھ۔ اور توریت جو ہے وہ ماہ رمضان کی 6 تاریخ اور انجیل ماہ رمضان کی 13 اور زبور ماہ رمضان کی 18 تاریخ کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا۔ تمام الہامی کتابیں جو ہیں وہ ماہ رمضان میں ہی نازل ہوئیں۔ مصحف ابراہیم پہلی ماہ رمضان کو، اس کے بعد جو ہے توریت وہ ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو، انجیل ماہ رمضان کی 13 اور زبور ماہ رمضان کی 18 تاریخ کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا۔ پروردگار عالم جو ہے وہی مصور حقیقی ہے، صورتوں کا بنانے والا پروردگار عالم کی ذات ہے، وہی خالق ہے، وہی مصور ہے اور وہی باری ہے۔ اور اس کے ساتھ اس میں محکم اور متشابہ آیات کا بھی ذکر ہوا ہے۔ آیات محکمات جو کہ اصل کتاب ہیں، اصل کتاب جو ہیں وہ محکم آیات ہیں، اور امیر المؤمنین جو ہیں وہ آئمہ ہدا ہیں، جو ان کا علم ہمیں بتا سکتے ہیں، جانتے ہیں، اس کا علم جو ہے وہ رسول اللہ کے بعد ان کے اہل بیت ہیں۔ اور متشابہات کے جاننے کا ہمیں اختیار نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی راسخون فی العلم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور آئمہ علیہ السلام ہی ہیں، یعنی محکم اور متشابہات کا جو علم ہے وہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے پاس ہے۔ اس کے بعد لوگ علم کے بغیر قرآن میں گفتگو کرنے لگے ہیں، حالانکہ قرآن کی آیات کی 2 قسمیں ہیں، کچھ آیات محکمات ہیں جو کہ اصل کتاب ہیں، اور کچھ متشابہات ہیں جن کی تعویل کا علم اللہ اور راسخون فی العلم کے پاس ہے۔ منسوخ آیات کا تعلق متشابہات سے ہے، اور آیات محکمات ناسخ ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین 70,000 آیات لے کر نازل ہوئے تھے، جن میں سے کچھ متشابہات ہیں اور وہ منسوخ ہو گئیں، اللہ نے انہیں خود فراموش کر دیا، اور اب 6,666 آیات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ
اس کے علاوہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را اور کاف ہا یا عین صاد جیسے حروف مقطعات کو نازل فرمایا، اور یہ دین کی بقا اور استحکام کے لیے بہت ہی مبارک ہیں یہ جو حروف مقطعات ہیں قرآن مجید میں۔ اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے کتاب نازل کی، کچھ آیات محکم اور وہی اصل کتاب ہیں، جو متشابہات ہیں جن کے دلوں میں کجی اور فتنہ ہے وہ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کی تعویل کو بس خدا جانتا ہے اور وہ جن کا علم پختہ ہے۔ اس کے بعد امتحان مومن کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے کہ ہم تمہیں خوف، بھوک اور اموال اور انفاس اور ثمرات کی کمی سے ضرور آزمائیں گے اور آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیں۔ اللہ مالک الملک ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک کی آیات میں خدا کا اسم اعظم موجود ہے۔ جب اس اسم اعظم کو پڑھ کر خدا سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ سوال کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور اسی سورت کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ یقیناً اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے منتخب کیا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تفسیر میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں سے منتخب کیا، اسی طرح سے آل محمد کو بھی خدا نے تمام جہانوں سے منتخب کیا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں جہاں جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے آسمان سے خوان آنے کا ذکر ہے، تو اسی کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام نے منقول فرمایا کہ حضرت علی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے کام کاج جو ہیں وہ تقسیم کیے ہوئے تھے۔ شہزادی کونین ملکہ عالمین گھر کے اندر کے تمام کام کاج اپنے ہاتھوں سے اور مولائے کائنات باہر کے تمام کام کاج انجام دیا کرتے تھے، اور واپسی پر لکڑیاں اور اناج اور غلہ ساتھ لے کر آتے تھے۔ اور ایک بار مولائے کائنات گھر میں تشریف لائے اور آپ نے شہزادی کونین سے کھانے کے لیے غذا مانگی، تو جناب سیدہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کے حق کو عظیم بنایا ہے، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے 3 دن سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا تو پھر تم یہ کھانا کہاں سے کھلاتی رہی ہو؟ شہزادی نے عرض کیا کہ آٹا ختم ہونے کو تھا، چنانچہ میرے بچے بھوک میں بسر کرتے رہے اور میں اس کی روٹیاں پکا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہی، یعنی بچے بھوکے رہے اور میں نے مولا کائنات یعنی مولا علی کو روٹیاں پیش کی۔ اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بی بی نے فرمایا۔ تو مولا کائنات نے فرمایا اگر ایسی بات تھی تم نے مجھ سے کیوں نہیں ذکر کیا؟ جناب سیدہ نے عرض کیا میرے والد علیہ السلام نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اگر علی کچھ لائیں تو بہتر، ورنہ ان سے کوئی چیز طلب نہ کرنا۔ ملکہ عالمین میں قربان جاؤں مولا کائنات اور شہزادی کونین کے، چنانچہ میں نے اپنے والد کے فرمان پر عمل کیا، سوال نہیں کیا مولا کائنات سے۔ یہ سن کر حضرت علی گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ نے اشیاء خوردنوش کی خریداری کے لیے ایک شخص سے 1 دینار قرض لیا۔ آپ بازار کی طرف گئے، سخت گرمی کا موسم تھا، لو چل رہی تھی، بازار سنسان تھے۔ اس گرمی کے عالم میں آپ نے صحابی پیغمبر مقداد کو دیکھا جو حیران اور پریشان چل رہے تھے۔ آپ نے مقداد کو صدا دی، جب وہ آیا آپ نے فرمایا مقداد خیریت تو ہے؟ اس دھوپ میں حیران و پریشان کیوں پھر رہے ہو؟ مقداد نے کہا مولا بہتر ہے مجھ سے میرا حال نہ پوچھیں۔ مقداد نے کہا مجھ سے نہ پوچھیں، لیکن اگر آپ مجبور کرتے ہیں تو پھر سنیں، میرے افراد خانہ بھوک سے ہیں، میرے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب بھوک سے ہیں، میں اس پریشانی میں گھر سے باہر آیا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا میں بھی اسی مقصد سے نکلا ہوں جس مقصد کے تحت تم گھر سے نکلے ہو، لیکن آج میں تمہیں اپنی ذات پر ترجیح دوں گا۔ امام برحق، امیر المؤمنین، ولی کائنات، یہ کہہ کر آپ نے وہ دینار مقداد کے حوالے کر دیا۔
اور آپ نے دیکھا کہ اپنی بیوی کے لیے خوردنوش کا سامان خرید کرو، اپنے بیوی بچوں کے لیے سامان لے کر جاؤ. آپ پھر سیدھے گھر تشریف لائے اور گھر آ کر آپ نے دیکھا رسول اللہ تشریف فرما ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مصلی عبادت پر عبادت فرما رہی ہیں اور ایک برتن ڈھکا ہوا ہے جس سے تازہ طعام کی خوشبو آ رہی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے نماز ختم کی اور برتن رسول اللہ اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. نبی اکرم نے فرمایا فاطمہ یہ طعام کہاں سے آیا ہے؟ بی بی نے فرمایا جناب مریم علیہ السلام کے قرآن کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا ابا جان بابا یہ اللہ کی طرف سے ہے، خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا تمہاری مثال زکریا و مریم جیسی ہے. زکریا جب مریم کے حجرہ عبادت میں جاتے تو وہاں رزق موجود پاتے اور پوچھتے مریم یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ جواب میں جناب مریم کہا کرتی تھی یہ اللہ کی طرف سے ہے، خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. امام نے فرمایا 1 ماہ تک وہ غذا کھاتے رہے اور وہ برتن آج بھی تبرکات کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں اور کچھ خوراک بھی ہے جسے قائم آل محمد آ کر تناول فرمائیں گے. بس اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں، سورہ آل عمران کی آیات ہیں جن کو تلاوت کر کے طلب اولاد بھی کی جا سکتی ہے. جو جناب زکریا نے محراب عبادت میں بیٹا مانگا اور جناب مریم کو پروردگار عالم نے بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا، سورہ آل عمران جو بھی پڑھے گا وہ پروردگار عالم اس کو اس کی برکت سے صاحب اولاد کرے گا. اور اس کے بعد میں تمام کروں گی، منزل جو ہے وہ تمام ہوتی جائے گی اب ان تفاسیر کے ساتھ کہ شہزادی کونین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اللہ نے تجھے منتخب کیا ہے، آپ کو طاہرہ بنایا ہے اور تمام عورتوں سے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ عالمین میں تمام عورتوں کی سردار ہیں. اور پھر انہوں نے فرمایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل ہیں کہ آپ ملائکہ سے باتیں کرتی تھیں، ملائکہ آپ سے بات کرتے تھے. اور ایک رات شہزادی کونین نے ملائکہ سے فرمایا کہ کیا سیدۃ النساء العالمین پر مریم بنت عمران کو فضیلت حاصل نہیں ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ انہیں اپنے زمانے کی عورتوں پر فضیلت حاصل تھی، جبکہ اللہ نے آپ کو اور آپ کے زمانہ اور مریم کے زمانہ اولین و آخرین کی تمام عورتوں پر آپ کو سردار بنایا ہے. اس کے علاوہ شہزادی کونین ملکہ عالمین تمام حقدار عورتوں کی شفاعت فرمائیں گی. آپ نے فرمایا کہ جو عورت روز و شب میں 5 نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، حج بیت اللہ کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور علی سے محبت کرے تو وہ میری دختر فاطمہ زہرا کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوگی. میری دختر تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے. کسی نے پوچھا آپ کی دختر اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اولین سے آخرین تک جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی سردار میری بیٹی زہرا ہے. اور اسی طرح سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے معجزات بیان ہوئے ہیں، کس طرح وہ بیمار کو مبروس کو شفا دیتے تھے اور پانی پر اسم اعظم کو دم کرتے تھے اور بیماروں کو شفا، مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے. وہ تمام معجزات کا ذکر ہے جس کا فخر جو ہیں وہ محمد و آل محمد ہیں. ہمارے تاریخ میں اور تفسیر میں ایسے تمام واقعات لکھے گئے ہیں جن کے تحت مولائے کائنات مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اور ائمہ علیہ السلام نے بھی
مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات موجود ہیں اور ان سے کلام کرنے کے واقعات بھی موجود ہیں. اور سورہ آل عمران میں بنی نجران کا واقعہ جو میں نے آپ کو شروع میں پیش کیا وہ بھی ہے. اور آخری چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ امام نے فرمایا کہ سورہ آل عمران کی تفسیر میں امام نے فرمایا کہ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان پر نظر رحمت نہیں کرے گا، انہیں گناہوں کی کثافت سے پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ضرور سن لیجئے کہ وہ شخص جسے خدا نے امام مقرر نہ کیا ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بنایا ہوا امام ہوں، جو خود سے امامت کا دعویٰ کرے، اللہ اس پہ کبھی رحمت نہیں کرے گا. اور وہ شخص جو خدا کے مقرر کردہ امام کا انکار کرے، اس پر اللہ قیامت کے دن ہرگز رحمت نہیں کرے گا. اور جو شخص یہ سمجھے کہ ان دونوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو عقیدہ امامت کو جھٹلائے اور اللہ کی طرف سے معبوس اماموں کو نہ مانے، اس پر اللہ قیامت کے دن ہرگز رحمت نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں شہداء کا ذکر ہے کہ شہید کے لیے جو محبت محمد و آل محمد میں مر جائے، خبردار اس کو مردہ نہ سمجھنا، وہ شہید ہیں اور اپنا رزق پاتے ہیں. تفسیر سورہ آل عمران کی آخری مراحل جس میں پروردگار عالم نے شہداء اور صالحین کا ذکر کیا ہے، کہ جس کی تفسیر میں معصوم نے فرمایا کہ جو محبت اور مودت محمد و آل محمد میں مر جائے، خبردار اس کو مرا ہوا مردہ نہ سمجھنا، وہ شہید ہے. اور شہید کے معنی یہ ہیں کہ جس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہ رہے اور وہ خدا سے اپنا رزق پا رہے ہیں. اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مصائب و الام پر صبر کرو. اگر کسی مومن کو کوئی مصیبت یا پریشانی درپیش ہو تو وہ جمعرات کے دن صبح کے وقت سورۃ آل عمران کی آخری 2 آیات کے ساتھ آیت الکرسی، سورہ قدر اور سورہ الحمد کی تلاوت کر کے گھر سے نکلے گا تو اس کی ہر حاجت کو پروردگار عالم بطفیل کلام الہی قبول و منظور فرمائے گا اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا. بس اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو اپنے اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ذکر الہی سے ہمارے قلوب کو منور کر دے تاکہ ہم تیری رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں اور اس پاک ذکر کو پڑھنے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین.